بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینک والا جن، مصنف اے حمید۔ دوسرا باب، زکوٹا جن آ گیا۔ چیخ کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ قبر میں لیٹی ہوئی چھلیڑی بھی تھر تھر کانپنے لگی۔ چھلیڑی نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آواز کسی عورت کی تھی، اور وہ ضرور کوئی بھٹکتی ہوئی بدروح ہی ہو سکتی تھی۔ چیخ کی آواز کے بعد اوپر قبرستان کی فضا میں رونگٹے کھڑے کر دینے والا سناٹا چھا گیا تھا۔ اس کے بعد اچانک بدروح زور زور سے چیخنے لگی۔ چیختے چیختے وہ روتے ہوئے بلند آواز میں فریاد بھی کر رہی تھی، مجھے نہ جلاؤ، مجھے نہ جلاؤ، بچاؤ بچاؤ، مجھے آگ لگ گئی ہے، مجھے آگ لگ گئی ہے۔ چھلیڑی سے نہ رہا گیا، وہ جلدی سے اٹھی، قبر کے سوراخ سے سر باہر نکال کر دیکھا۔ قبرستان میں رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ چھلیڑی نے ایک ایسا خوفناک منظر دیکھا کہ اس کا دل بھی جو پتھر کی طرح سخت تھا، ڈر کے مارے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے قبروں کے اوپر ایک عورت آگ کے شعلوں میں لپٹی جل رہی تھی۔ پہلے تو چھلیڑی نے یہ سمجھا کہ یہ بیچاری کوئی مظلوم عورت ہے جس کو اس کے دشمن رشتہ دار آگ لگا کر بھاگ گئے ہیں، لیکن جب شعلوں میں لپٹی ہوئی عورت قبروں سے 20 فٹ اوپر اچھل کر چلی گئی اور درختوں کے اوپر اوپر اڑنے لگی تو چھلیڑی کو اپنا خیال بدلنا پڑا۔ یہ کوئی زندہ عورت نہیں تھی، کوئی بدروح تھی۔ جلتی ہوئی عورت درختوں سے اتر کر چیختی چلاتی چھلیڑی کی قبر کے پاس آ گئی۔ چھلیڑی کو اس شعلوں میں ایک عورت کی پوری شکل دکھائی تھی جس کا منہ کھلا تھا اور وہ چلا رہی تھی، مجھے آگ نہ لگاؤ، مجھے آگ نہ لگاؤ۔ اس کے بعد اچانک شعلے غائب ہو گئے۔ اب وہاں قبروں سے 10 فٹ بلند ہوا میں ایک جلی ہوئی عورت کھڑی تھی جس کے جسم کی ساری کھال جل چکی تھی۔ جسم کی سفید ہڈیاں نظر آ رہی تھیں، آنکھوں میں کالے سیاہ سوراخ پڑ گئے تھے اور کھلے ہوئے منہ میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ جلی ہوئی عورت کے حلق سے گڑگڑاہٹ کے ساتھ آواز نکلی، میں بدلہ لوں گی، میں اپنی موت کا انتقام لوں گی، میں آواز گڑگڑاہٹ کے ساتھ بند ہو گئی اور پھر عورت کا جسم بھی غائب ہو گیا۔ قبرستان میں گہری خاموشی چھا گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چھلیڑی نے قبر میں پیچھے ہٹ کر سوراخ کو پتھر سے بند کر دیا اور لیٹ کر سوچنے لگی، یہ بھٹکتی ہوئی بدروح کہاں سے آ گئی؟ یہ کون بدنصیب عورت ہے جس کو ظالم لوگوں نے زندہ جلا دیا تھا؟ چھلیڑی مردے خانی نے اس جلی ہوئی عورت کی بدروح کے خیال کو دل سے نکال دیا اور سوچنے لگی کہ بالبطوڑی اور ہامون جادوگر نے اسے نستور کے سلیمانی لاکٹ کو قبضے میں کرنے کا جو حکام سونپا ہے، اسے کس طریقے سے کیا جائے۔ چھلیڑی نے کالی بلی بن کر یہ پتہ کر لیا تھا کہ نستور جن ماڈل ٹاؤن کی ایک کوٹھی میں عمران اور معطر ڈیڈی اور اس کی امی کے پاس رہتا ہے۔ اب اسے یہ پتہ چلانا تھا کہ نستور جن نے اپنا سلیمانی لاکٹ، جس میں اس کی ساری طاقت کا راز ہے، کس جگہ چھپایا ہوا ہے۔ سوچتے سوچتے آخر ایک ترکیب چھلیڑی مردے خانی کے ذہن میں آ گئی۔ اس کو یقین تھا کہ اس کی ترکیب ضرور کامیاب ہوگی۔ جادوگر ہامون نے چھلیڑی کو خبردار کر دیا تھا کہ نستور جن نیکی کے جن ہے، اس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، چھلیڑی اس کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ سلیمانی لاکٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ اگر اس نے لاکٹ کو چھوا تو وہ وہیں جل کر راکھ ہو جائے گی۔ چھلیڑی کو معلوم تھا کہ یہ کام بھی خطرناک ہے اور نازک بھی بہت ہے، مگر چھلیڑی کو بالبطوڑی نے لالچ دیا تھا کہ اگر وہ لاکٹ کا سراغ لگا کر اسے نستور کے ہاتھوں کسی دوسری جگہ مکان کی کسی الماری وغیرہ میں چھپانے میں کامیاب ہو گئی تو وہ اسے 4 مردے کھانے کو دے گی۔ چھلیڑی نے کئی سال سے کوئی مردہ نہیں کھایا تھا۔ جس قبرستان میں وہ رہتی تھی وہاں کوئی مردہ آتا ہی نہ تھا۔ شہر کے دوسرے قبرستانوں میں مسلمان مردے دفن کیے جاتے تھے اور چھلیڑی مسلمان مردے کو ہاتھ لگانے کی بھی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ صرف گناہ گار اور بت پوجنے والے لوگوں کے مردے ہی کھا سکتی تھی۔ چھلیڑی نے قبر میں لیٹے لیٹے رات گزار دی۔ دوسرے دن وہ قبر سے باہر نکل آئی۔ قبرستان میں دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ قبر سے باہر نکلتے ہی چھلیڑی مردے خانی نے اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے آسمان کی طرف منہ کر کے پھنکار ماری اور دوسرے ہی لمحے وہ چھوٹے قد کی چھلیڑی سے 12-13 سال کی ایک پیاری سی معصوم لڑکی بن گئی۔ اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، گرم چادر اوڑھی ہوئی تھی، شکل و صورت اور لباس سے وہ شہر کی لگتی تھی۔ چھلیڑی چاہتی تھی کہ وہ شہر کی لڑکی کا روپ اختیار کرے۔ اس کے پاؤں میں زنانہ شوز تھے جو عام طور پر شہر کی لڑکیاں پہنتی ہی ہیں۔ چھلیڑی قبرستان سے تیز قدموں سے نکل کر بس اسٹاپ کی طرف آ گئی۔ جب ماڈل ٹاؤن جانے والی بس آئی تو وہ اس پہ سوار ہو گئی۔ چھلیڑی کے مٹھی میں پہلے ہی سے 1 روپے کا نوٹ آ چکا تھا۔ اس نے کنڈکٹر سے ماڈل ٹاؤن کا ٹکٹ لے لیا۔ جب بس ماڈل ٹاؤن کے ایک خاص بس اسٹاپ پر رکی تو چھلیڑی بس سے اتری اور نستور جن جس سے کوٹھی میں رہتا تھا اس طرف چلنے لگی۔ دن کافی نکل چکا تھا۔
بچے اسکول جا رہے تھے۔ عمران کی کوٹھی میں عمران اور معطر اسکول جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ڈیڈی لون میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ عمران کی امی بچوں کو اسکول جانے کے لیے تیار کرا رہی تھیں۔ چارلی ماموں کچن میں اپنے لیے رحمو بابا سے ناشتے کے واسطے خاص پراٹھے بنوا رہے تھے۔ نستور جن بھی ابھی تک اپنے کمرے میں ہی تھا اور بستر پر لیٹا اپنے دوست سانپ جن یا ماغ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آخر وہ شہر میں آ کر کہاں گم ہو گیا۔ خدا اس کی حفاظت کرے، کہیں وہ کسی جادوگر سپیرے کے ہاتھ نہ آ گیا ہو۔ چھلیڈی اس وقت نستور جن والی کوٹھی کے گیٹ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ چھلیڈی نے اب اتنا انتظام کر لیا ہوا تھا کہ اس کے جسم سے بدبو کی بو نہ آئے، کیونکہ اس کی خاص بو سے نستور جن اسے پہچان سکتا تھا۔ کوٹھی کے گیٹ کے پاس آتے ہی چھلیڈی نے بڑے دردناک انداز میں رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے وہ گیٹ کے باہر بیٹھ گئی اور اپنی امی ابو کو پکارنے لگی، ہائے میری امی، ہائے میرے ابو جی۔ ڈیڈی نے ایک 12-13 سال کی بچی کو گیٹ پر بیٹھے درد بھری آواز کے ساتھ روتے دیکھا تو جلدی سے اخبار ایک طرف رکھ کر اٹھے اور چھلیڈی کے پاس آ کر پوچھا، بیٹی تو کیوں رو رہی ہے، کیا بات ہے؟ چھلیڈی بڑی مکاری سے روتی رہی، ہائے میری امی جی، ہائے میرے ابو جی، تم کہاں ہو؟ ڈیڈی نے چھلیڈی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر پوچھا، بیٹی تم کون ہو؟ تمہارے امی ابو کہاں ہیں؟ کیا تم گم ہو گئی ہو؟ چھلیڈی عیاری سے روتی ہی چلی گئی۔ ڈیڈی اسے پیار سے چپ کراتے ہوئے اٹھا کر اپنے ساتھ اندر لے آئے۔ اتنے میں عمران کی امی بھی آ گئیں۔ کون ہے یہ لڑکی؟ پتہ نہیں، بیچاری گم ہو گئی ہے شاید، ڈیڈی نے کہا۔ عمران کی امی نے چھلیڈی کو پیار کر کے پوچھا، بیٹی تم کہاں سے آئی ہو؟ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ چھلیڈی نے چادر سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، مجھے کراچی سے میرے انکل لائے تھے، اسٹیشن پر وہ خدا جانے کہاں چلے گئے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، ہائے میری امی جی۔ ڈیڈی نے پوچھا، تمہارے امی ابو کراچی میں کہاں ہیں؟ چھلیڈی نے کہا، میرے امی ابو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، میں انکل کے ساتھ کراچی میں رہتی تھی، ہائے میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ ڈیڈی نے رحمو کو آواز دے کر کہا کہ بچی کے لیے دودھ لائے۔ انہوں نے چھلیڈی کو دودھ پلایا۔ امی نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، بیٹی فکر نہ کرو، ہم تمہارے انکل کو تلاش کر لیں گے، جب تک تمہارے انکل مل نہیں جاتے تم ہمارے پاس ہی رہنا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ چھلیڈی نے کہا، میرا نام شمو ہے، پلیز مجھے انکل کے پاس لے جائیں۔ ڈیڈی نے کہا، گھبراؤ نہیں بیٹی، ہم تمہارے انکل کو ڈھونڈ لیں گے، اخبار میں اشتہار دے دیں گے۔ عمران اور معطر اسکول جانے کے لیے تیار ہو کر باہر آئے تو ایک لڑکی کو امی اور ڈیڈی کے پاس بیٹھے دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے امی جان؟ ڈیڈی نے بتایا، بیٹا یہ کراچی سے لاہور آئی تھی اپنے انکل کے ساتھ، انکل سے بچھڑ گئی ہے۔ عمران نے کہا، ڈیڈی اس کو انکل کے پاس پہنچا دینا پلیز۔ ڈیڈی نے کہا، ہاں بیٹا ہم اسے اس کے انکل کے پاس ضرور پہنچا دیں گے، تم اسکول جاؤ۔ معطر اور عمران اسکول روانہ ہو گئے۔ رحمو بابا چھلیڈی کے لیے دودھ لے کر آیا۔ ڈیڈی اور امی نے بڑی پیار سے چھلیڈی کو دودھ پلایا، اسے ایک بار پھر حوصلہ دیا کہ وہ بالکل نہ گھبرائے۔ ڈیڈی کہنے لگے، میں آج ہی ریڈیو پر گمشدگی کا اعلان کروا دیتا ہوں، اخبار میں بھی خبر شائع کروا دیں۔ امی نے کہا، ہاں بالکل، ڈیڈی بولے۔ امی کہنے لگیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں تھانے بھی اطلاع کر دینی چاہیے۔ ڈیڈی بولے، ٹھیک ہے میں تھانے بھی اطلاع کیے دیتا ہوں۔ امی نے چھلیڈی کو پیار سے اٹھاتے ہوئے کہا، آؤ شمو منہ ہاتھ دھو لو، کوئی فکر نہ کرو، اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، جب تک تمہارے انکل نہیں مل جاتے ہم تمہیں اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ ڈیڈی باہر جاتے ہوئے امی کے پاس آئے اور کہا، شمو بیٹی تمہیں کراچی والے اپنے گھر کا ایڈریس معلوم ہے؟ چھلیڈی نے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تم کراچی میں کون سے اسکول میں پڑھتی تھیں؟ چھلیڈی بولی، میں اسکول نہیں جاتی، ماسٹر صاحب گھر پر پڑھانے آتے تھے۔ کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈیڈی بولے۔ یہ کہہ کر ڈیڈی اخبار کے دفتر اور ریڈیو پر گمشدگی کا اعلان کروانے کے لیے چلے گئے۔ عمران کی امی نے چھلیڈی کا منہ ہاتھ دھلا کر اسے اپنے پاس بٹھا کر ناشتہ کرایا، پھر بستر پر لٹاتے ہوئے کہا، شمو بیٹی اب تم آرام کرو، عمران کے ڈیڈی ریڈیو پر اعلان کرانے گئے ہیں، شام تک تمہارے انکل کا ضرور پتہ چل جائے گا۔ تمہارے انکل کا نام کیا ہے بیٹی؟ چھلیڈی نے یوں ہی ایک نام بتا دیا اور یوں آنکھیں بند کر لیں جیسے سو گئی ہو۔ عمران کی امی نے کمبل چھلیڈی کے اوپر کیا اور دبے پاؤں کمرے سے نکل گئیں۔ نستور اپنے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آیا تو اس وقت چھلیڈی صوفے پر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ ڈیڈی اور امی بھی موجود تھے۔ رحمو بابا میز پر سے برتن اٹھا رہا تھا۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ نستور نے چھلیڈی کو دیکھا تو بولا، ارے بھائی صاحب یہ پیاری سی بچی کون ہے؟ چھلیڈی نے غور سے نستور جن کو دیکھا، اسے بلی بن کر بھی نستور کو دیکھا تھا، اب انسان کے روپ میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ فوراً پہچان گئی کہ یہی نستور جن ہے۔ جب ڈیڈی نے اسے نستور کہہ کر بلایا تو چھلیڈی کو پکا یقین ہو گیا کہ یہ نستور جن ہی ہے۔ اب اسے یہ معلوم کرنا تھا
کہ نستور جن نے اپنا سلیمانی لاکٹ کہاں چھپایا ہوا ہے۔ ڈیڈی نے کہا، نستور بھائی، اس کا نام شمو ہے، اس کا انکل اسے کراچی سے لاہور لے کر آیا تھا۔ اسٹیشن پر یہ بھیڑ میں کھو گئی، بیچاری گیٹ پر رو رہی تھی، ہم اسے اپنے پاس لے کر آئے ہیں۔ امی نے کہا، عمران کے ڈیڈی نے ریڈیو پر اعلان کرایا ہے، تھانے میں بھی یہ اطلاع کر دی ہے، اخبار میں بھی خبر چھپ جائے گی۔ بیچاری بڑی معصوم بچی ہے، جب تک اس کے انکل نہیں مل جاتے یہ ہمارے پاس ہی رہے گی۔ نستور چھلیڈی کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، گھبراؤ نہیں شمو بیٹی، تمہارے انکل ضرور مل جائیں گے، پولیس پتہ نہ کر سکی تو میں تمہارے انکل کو ڈھونڈ لاؤں گا۔ چھلیڈی نے اپنے جسم کی مردار بو کو غائب کر دیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے نستور جن کو ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ یہ لڑکی اصل میں بدروح ہے۔ چھلیڈی کو نستور جن کے جسم میں سے ہلکی ہلکی خاص قسم کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ یہ خوشبو بڑی خوشگوار تھی اور مسلمان جنوں کے جسم سے آیا کرتی تھی۔ چھلیڈی نے نستور کا ہاتھ تھام کر کہا، پلیز میرے انکل کو ضرور تلاش کر دیں۔ نستور نے بڑے پیار سے چھلیڈی کے سر کو چوما اور کہا، انشاءاللہ تمہارا انکل ضرور مل جائے گا بیٹی۔ چھلیڈی کا پروگرام بھی یہی تھا کہ وہ اس گھر میں رہ کر نستور جن کے ساتھ باپ بیٹی والا پیار بڑھائے، اس کا اعتماد حاصل کرے اور پھر اس سے سلیمانی لاکٹ کا راز معلوم کرے۔ چھلیڈی نے اس طرح اپنا سر نستور جن کے ساتھ لگا دیا جس طرح ایک بیٹی باپ کے ساتھ اپنا سر لگایا کرتی ہے۔ نستور جن کے دل میں بھی چھلیڈی کے لیے باپ کا پیار بیدار ہو گیا۔ نیک لوگ بڑے بھولے بھالے اور معصوم ہوتے ہیں، انہیں دنیا کی چالاکیوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور نستور جن تو بڑا ہی بھولا بھالا تھا۔ چھلیڈی نے اپنے جسم کی مردار بو بھی غائب کر رکھی تھی۔ نستور کیسے سمجھتا کہ یہ لڑکی شمو اصل میں بدروح ہے؟ اس رات کو وہاں ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ جس نے چھلیڈی کا کام آسان کر دیا۔ اس رات گھر میں سب کو پتہ چل گیا کہ نستور اصل میں کوہ کاف کا جن ہے، انسان نہیں ہے۔ رات کو ایسا ہوا کہ جب آدھی رات گزر گئی تو 4 ڈاکو کوٹھی کی دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے۔ محتر اور عمران اپنے کمرے میں سو رہے تھے، ڈیڈی اور امی اپنے کمرے میں سو رہے تھے، رحمو بابا کچن میں سو رہا تھا۔ شمو یعنی چھلیڈی بھی عمران محتر کے کمرے میں ہی قالین کے پر کمبل اوڑھے لیٹی تھی، وہ جاگ رہی تھی۔ اتنے میں باہر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ نستور اوپر اپنے چھوٹے سے کمرے میں پلنگ پر بیٹھا جاگ رہا تھا اور اپنے گمشدہ دوست سانپ جن یاماک کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ چاروں ڈاکو کے پاس کلاشن کوفیں تھیں۔ ایک ڈاکو نے کلاشن کوف کا بسٹ مار کر ڈرائنگ روم کے دروازے کا تالا توڑ دیا اور چاروں ڈاکو اندر گھس آئے۔ اندر آتے ہی دہشت پھیلانے کے لیے ڈاکوؤں نے ایک لمبا برسٹ فائر کیا۔ ڈیڈی اور امی گھبرا کر ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ معطر عمران کی بھی آنکھ کھل گئی۔ نستور بھی جلدی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ ڈاکوؤں نے کلاشن کوفوں کا رخ ڈیڈی اور امی کی طرف کر دیا۔ ایک ڈاکو نے جو ان کا سردار لگتا تھا چلا کر کہا، زمین پر بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تجوری کی چابیاں کہاں ہیں؟ امی بیچاری کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ ڈیڈی نے ہمت نہیں ہاری تھی، کہنے لگے، ہمارے گھر میں کوئی تجوری نہیں ہے، اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے کہ تجوری کی ضرورت پڑے۔ ڈاکو نے ڈیڈی کے کاندھے پر زور سے کلاشن کوف کا بٹ مارا۔ ڈیڈی ایک طرف گر پڑے۔ اتنے میں نستور جن بھی وہاں آ گیا۔ اس نے ڈاکوؤں سے کہا، بھائی صاحب کیوں انہیں پریشان کر رہے ہیں؟ یہ سچ کہہ رہے ہیں، اس گھر میں کوئی تجوری نہیں ہے۔ اب عمران، معطر اور چھلیڈی بھی اندر آ گئے۔ رحمو بابا بھی ڈرتے ڈرتے ایک طرف آ کر کھڑا ہو گیا اور اللہ میاں سے دعائیں مانگنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ قاتل ڈاکو گھر گھس آئے ہیں، کہیں خون خرابہ نہ ہو جائے۔ ایک ڈاکو نے جھپٹ کر معطر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اس کے سر کے ساتھ کلاشن کوف لگا دی۔ اگر تجوری کی چابی نہیں دو گے تو اس کو ہلاک کر دوں گا۔ امی کی چیخ نکل گئی، خدا کے لیے میری معطر کو کچھ نہ کہنا، الماری میں میری سونے کی چوڑیاں اور 1000 روپے کے نوٹ پڑے ہیں، وہ لے لو اور اسے چھوڑ دو۔ ڈیڈی نے کہا، ہم امیر لوگ نہیں ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے گالی دے کر کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ نستور ابھی تک اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی پر اس کے جن ہونے کا راز کھلے، مگر وہاں صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ نستور کے لیے اپنا راز چھپانا مشکل نظر آ رہا تھا۔ پھر بھی اسے بڑے تحمل کے ساتھ ڈاکوؤں کے سردار سے کہا، بھائی صاحب آپ گالی تو نہ دیں، ہم شریف لوگ ہیں اور یہاں خواتین بھی ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار کو کیا پتا تھا کہ ان کے سامنے ایک عام آدمی نہیں بلکہ ایک جن کھڑا ہے۔ اس نے کلاشن کوف کی نالی نستور جن کی طرف کر دی اور غصہ کھا کر پوچھا، تم ان کے مامے لگتے ہو؟ نستور جن نے بھی بڑے صبر کے ساتھ کہا، بھائی صاحب چلو مجھے ان سب کا ماموں ہی سمجھ لو، کسی کے گھر میں گھس کر ڈاکے مارنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ قانون کے بھی خلاف ہے۔ برائے مہربانی یہاں سے واپس چلے جائیں، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، آئندہ برے کاموں سے توبہ کریں اور معطر کو چھوڑ دیں۔ سردار نے ایک کہکہا لگایا۔ دوسرا ڈاکو بولا، سردار اس کو مزہ چکھاؤ، یہ کوئی مولوی لگتا ہے۔
ڈاکوؤں کے سردار نے معطر کو اور زیادہ دبوچ دیا۔ معطر کی چیخ نکل گئی۔ امی نے ہاتھ چھوڑ کر کہا، خدا کے لیے میری بچی کو چھوڑ دو۔ نستور کو کچھ غصہ لگا۔ اس نے امی سے کہا، بھابھی یہ تو گھٹیا لوگ ہیں، ان کے آگے فریاد نہ کرو، فریاد کرنی ہے تو خدا سے کریں۔ چوتھا ڈاکو جو کلاشنکوف لیے ڈیڈی اور عمران کے سر پر کھڑا تھا کہنے لگا، سردار منہ کیا دیکھ رہے ہو، ان کو ختم کرو اور گھر کی تلاشی لو، یہاں بڑا مال ملے گا۔ سردار نے نستور کی طرف گھور کر دیکھا اور بڑے روب سے کہا، نکالو مال، کہاں ہے، نہیں تو ابھی فائر کر کے تمہیں اڑا دوں گا۔ نستور ہنس کر بولا، لگتا ہے تم پر میری نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چھلیڈی بھی عمران کے پاس بیٹھی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نستور بہت طاقتور جن ہے، وہ ابھی انہیں طاقت دکھائے گا۔ ڈیڈی نے کہا، نستور بھائی آپ چپ رہیں، یہ لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ پھر ڈاکوؤں سے مخاطب ہو کر کہا، جناب یقین کریں ہمارے گھر میں روپیہ پیسہ بالکل نہیں ہے، بیگم کی سونے کی چوڑیاں اور 1000 روپے کی الماری میں پڑے ہیں، وہ لے لیں اور میری بچی کو چھوڑ دیں۔ سردار ڈاکو نے ڈیڈی کو بھی گالی نکالی۔ نستور جن نے ڈانٹ کر کہا، بھائی صاحب گالی مت دیں، یہ بری بات ہے۔ سردار ڈاکو اب وہ غلطی کر بیٹھا جو اسے کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے نستور جن کو بھی گالی دے دی۔ نستور جن کا خون ایک دم سے کھول اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سردار ڈاکو کی کلاشنکوف پکڑ لی۔ ڈاکو نے فائر کر دیا۔ کلاشنکوف کی نالی اس وقت نستور جن کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ایک زبردست دھماکہ ہوا، بلکہ 4-5 دھماکے ہوئے اور کلاشنکوف کا پورا بس نستور جن کے سینے سے نکل گیا۔ ڈیڈی امی کی چیخ نکل گئی، مگر سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نستور اسی طرح اپنی جگہ پر کھڑا تھا، نہ اس کے سینے سے خون نکلا، نہ اس کے سینے پر گولیوں کا کوئی زخم آیا۔ سردار ڈاکو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نستور جن نے ڈاکوؤں کے سردار سے کلاشنکوف چھین کر پرے پھینک دی۔ اب دوسرے ڈاکوؤں نے نستور جن پر فائرنگ کر دی۔ سب ڈاکوؤں کی گولیاں نستور جن کے جسم سے آ کر ٹکراتی رہیں اور ٹکرا ٹکرا کر سب کی آنکھوں کے سامنے قالین پر گرتی رہیں۔ نستور جن اب سخت غصے میں آ گیا تھا، وہ پورے جلال میں تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ایک ڈاکو کو اور دوسرے ہاتھ سے دوسرے ڈاکو کو گردن سے پکڑ کر اوپر اچھالا اور وہ دونوں الٹے ہو کر چھت کے ساتھ لٹکنے لگے۔ باقی 2 ڈاکو باہر کو بھاگے تو نستور جن نے ان کی طرف بازو بڑھا کر کہا، پتھر بن جاؤ بدکار انسانوں، اور دونوں ڈاکو دروازے کے پاس دوڑتے دوڑتے پتھر کے بت بن گئے۔ ڈیڈی، عمران، معطر، رحمو بابا اور امی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ صرف چھلیڈی کو حیرانی نہیں ہو رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ نستور ایک جن ہے، طاقتور جن ہے۔ وہ اگر چاہتا تو ان 4 ڈاکوؤں کی انگلی کے اشارے سے گردنیں اڑا سکتا تھا۔ 2 ڈاکو ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس پتھر بن کر کھڑے تھے۔ 2 ڈاکو چھت کے ساتھ اس طرح الٹے لٹک رہے تھے کہ جیسے چھت پر کسی نے ان کی ٹانگیں پکڑ رکھی ہوں۔ ڈیڈی، امی، معطر اور عمران کے تو منہ ہی کھلے ہوئے تھے۔ کبھی وہ پتھر کے بت بنے ڈاکوؤں کو دیکھتے، کبھی چھت پر الٹے لٹکے ہوئے ڈاکوؤں کو دیکھتے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی انسان کے پاس اتنی بھی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ دوڑتے ہوئے آدمی کو ایک اشارے سے پتھر کر دے اور ایک اشارے سے آدمی کو چھت پر الٹا لٹکا دے، جبکہ الٹا لٹکے ہوئے آدمیوں کے پاؤں بھی رسی سے بندھے ہوئے نہ ہوں۔ چھت کے ساتھ الٹا لٹکے ہوئے ڈاکو دہائی دے رہے تھے، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، ہماری توبہ، ہمارے باپ کی بھی توبہ، ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، بہن جی ہمیں معاف کر دیں، بھائی جان ہماری جان بخش دیں۔ نستور جن اب پورا جن بن کر قالین پر کھڑا تھا اور ہاتھ اوپر اٹھا کر کہہ رہا تھا، تمہیں پوری سزا ملے گی، تم بچوں اور عورتوں پر ظلم کرتے ہو، لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کا مال لوٹتے ہو، ان کو قتل کرتے ہو، تم نے تو مجھ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ڈیڈی اٹھ کر نستور جن کے پاس آیا۔ اس نے کہا، نستور بھائی ان کو ہم پولیس کے حوالے کریں گے، میں ابھی فون کر کے پولیس کو بلاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، نستور جن نے کہا۔ یہ کہہ کر نستور جن نے اوپر اشارہ کیا، گر پڑو نیچے۔ چھت کے ساتھ لٹکے ہوئے دونوں ڈاکو چھت سے الگ ہو گئے، مگر وہ دھڑام سے سر کے بل گرنے کی بجائے آہستہ آہستہ نیچے آ گئے اور فرش پر آ کر اپنے آپ سیدھے ہو گئے۔ ان کا خوف کے مارے برا حال تھا، تھر تھر کانپ رہے تھے۔ نستور جن ان ڈاکوؤں کے پاس گیا جو پتھر بن چکے تھے۔ اس نے دونوں کے سروں پر ایک ایک تھپڑ مار کر کہا، زندہ ہو جاؤ اردو کے پٹھو۔ دونوں ڈاکوؤں میں سے پھر سے جان پڑ گئی، وہ بھی دہشت کے مارے کانپ رہے تھے۔ ڈیڈی نے پولیس کو فون کر دیا۔ 4 ڈاکو قالین پر سر جھکائے بیٹھے تھے، ان میں اتنی طاقت بھی نہ رہی تھی کہ اٹھ کر 2 قدم چل سکتے، وہ ابھی تک خوف زدہ تھے اور کانپ رہے تھے۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ نستور نے 4 ڈاکوؤں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے نستور اور ڈیڈی کا بیان لیا اور ڈاکوؤں کو گھسیٹتی ہوئی باہر لے گئی۔
پولیس کے جاتے ہی ڈیڈی، امی، عمران اور معطر نے نستور سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اصل میں وہ کون ہے، کیا اس کے پاس کوئی جادو ہے؟ نستور نے سب کو بٹھا لیا اور بولا، بھائی صاحب اور بھابھی جان، جب تک یہ راز چھپا سکتا تھا میں نے چھپائے رکھا، اب مجبوراً مجھے راز کھولنا پڑ گیا۔ اگر ڈاکو گھر میں نہ گھستے تو شاید میں یہ راز آپ کو کبھی بھی نہ بتاتا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں انسان نہیں ہوں، میں کوہ کاف کا جن ہوں، اور نام میرا نستور ہی ہے، لیکن میں مسلمان جن ہوں۔ ڈیڈی خوش ہو کر بولے، بھائی تمہیں تو خدا نے ہمارے پاس رحمت کا فرشتہ بنا کر بھیج دیا ہے، مجھے تو اسی روز شک پڑ گیا تھا جب تم نے گاڑی کا نیا نٹ بولٹ پیدا کر کے لگا دیا تھا۔ امی نے کہا، اور میری کئی دنوں کی کھوئی ہوئی انگوٹھی مجھے ڈھونڈتی تھی۔ عمران اور معطر نے ہنس کر کہا، انکل نستور جن ہیں، ہمارے انکل جن ہیں۔ نستور نے معطر کو پیار کیا اور کہا، مگر بیٹی یہ راز اس گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ آپ سب اس وقت بیٹھے ہیں، مجھ سے وعدہ کریں کہ یہ راز کسی کو نہیں بتائیں گے کہ میں اصل میں کوہ کاف کا جن ہوں۔ سب نے نستور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایک زبان ہو کر کہا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ کسی کو نہیں بتائیں گے کہ انکل نستور جن ہیں۔ چھلیڈی نے بھی ہاتھ پر رکھ کر وعدہ کیا، مگر دل میں وہ بڑی خوش تھی کہ جو کام اس سے کرنا تھا وہ نستور نے خود ہی کر دیا۔ عمران کہنے لگا، چارلی ماموں کو بھی نہ بتائیں کیا؟ نستور بولا، جس کو معلوم نہیں ہے اسے نہ بتائیں، چارلی ماموں کو ابھی نہ بتائیں، جب وقت آئے گا تو میں خود بتا دوں گا۔ عمران بولا، انکل نستور ہمیں کسی بادشاہ کا خزانہ لا دیں۔ معطر نے کہا، مجھے کابل کے انگور لا دیں، جن تو سب کچھ لے کر آتے ہیں۔ نستور بولا، بچوں میں مسلمان جن ہوں، اور مسلمان جن کبھی کوئی ناجائز کام نہیں کرتے، کوئی کام قانون کے خلاف نہیں کرتے۔ ہاں اگر آپ کو کسی نے ناجائز تنگ کیا تو میں اس کی ایسی خبر لوں گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا، جس طرح آج کے یہ ڈاکو مجھے ساری عمر نہیں بھولیں گے۔ ڈیڈی نے سوال کیا، نستور بھائی آپ کو ایک آپ سے کیوں آ گئے؟ نستور نے اپنی اینک کی طرف اشارہ کر کے کہا، بھائی صاحب کوہ کاف میں میری نظر کمزور ہو گئی تھی۔ کوہ کاف کا ایک قانون ہے کہ اگر کسی جن کی نظر کمزور ہو جائے تو اس کو موت کی سزا سنا دی جاتی ہے، کیونکہ نظر کمزور ہونے سے کوہ کاف کے نظام میں گڑبڑ پیدا ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ مجھے بھی شاہی جنات نے موت کی سزا دی تھی، پھر میری جان بخشی کر دی اور مجھے جلاوطن کر دیا۔ میں جس دوست یاماک کی بات کیا کرتا ہوں نا، وہ بھی کوہ کاف سے میرے ساتھ آ گیا تھا، مگر دریا کے پل کی طرف معلومات لینے کے لیے گیا کہ یہ کون سا شہر ہے کہ نہ جانے کہاں کھو گیا۔ امی نے کہا، نستور بھائی جن تو غیب کا حال معلوم کر سکتے ہیں، پھر آپ کو اپنے دوست یاماک کا کیوں نہ پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے؟ نستور بولا، بھابھی یہاں انسانوں کی دنیا میں آ کر ہم سے بہت کچھ طاقتیں چھین لی جاتی ہیں، میں غیب کا حال معلوم نہیں کر سکتا، مجھے اپنے دوست یاماک جن کا خود ہی پتہ چلانا پڑے گا۔ نستور نے ان لوگوں کو بالکل نہ بتایا کہ یاماک جن اصل میں سانپ جن ہے، اور یہ بھی نہ بتایا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے سلیمانی لاکٹ میں ہے جو اس نے اپنے بازو پر باندھا ہوا ہے۔ وہ یہ دونوں راز اپنے تک ہی محدود رکھنا چاہتا تھا۔ عمران نے ضد کرتے ہوئے کہا، انکل نستور اب آپ ہمارے گھر میں ہی رہیں گے، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ امی، معطر اور ڈیڈی نے بھی کہا کہ ہاں نستور بھائی اب آپ ہمارے پاس ہی رہیں۔ نستور نے ہنس کر کہا، بھائی صاحب ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بات ہے کہ میرا بھی عمران بیٹے اور معطر بیٹی کے ساتھ بڑا جی لگ گیا ہے۔ سب خوش ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ عمران اٹھ کر ناچنے لگا۔ معطر نے نستور انکل کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور کہا، نستور انکل زندہ باد، زندہ باد۔ سب زندہ باد کے نعرے لگانے لگے۔ نستور نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا بھائی میں آپ کے پاس ہی رہوں گا، مگر اب سب لوگ جا کر آرام کریں، صبح عمران اور معطر نے اسکول بھی جانا ہے۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ چھلیڈی بھی معطر اور عمران کے کمرے میں قالین پر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اب اس نے اپنی دوسری ترکیب پر عمل کرنا تھا، اسے نستور جن کے ساتھ بیٹی کی طرح محبت جتا کر اس سے یہ پوچھنا تھا کہ اس کی طاقت کا راز کس چیز میں ہے۔ چھلیڈی کے بارے میں ڈیڈی نے جو اعلان ریڈیو میں کرایا تھا اور اخبار میں خبر دی تھی، اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ چھلیڈی کو لینے کے لیے کوئی بھی نہ آیا۔ آتا بھی کون؟ چھلیڈی کا تو کوئی انکل تھا ہی نہیں، اس نے تو سب جھوٹ بولا تھا۔ جب ایک ہفتہ گزر گیا اور چھلیڈی کے انکل کا کچھ پتہ نہ چلا تو ڈیڈی کہنے لگے، بھائی شمو بیٹی کے انکل کی کوئی خبر نہیں مل رہی۔ امی نے کہا، جب تک اس کا کوئی وارث نہیں آ جاتا ہمارا فرض ہے کہ ہم اس بچی کو اپنے پاس ہی رکھیں۔ نستور نے بھی یہی کہا کہ بیچاری معصوم لڑکی شمو کو ہم اکیلی گھر سے باہر نہیں نکال سکتے۔ چھلیڈی دل میں خوش ہو رہی تھی
کہ ان لوگوں کو کیسا بیوقوف بنایا۔ نستور جن بھولا بھالا جن تھا، اس کو غیب کا حال بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ صرف کسی جن کے بارے میں بتا سکتا تھا کہ یہاں کوئی جن رہتا ہے۔ اگر چھلیڈی نے اپنی بو غائب نہ کر رکھی ہوتی تو وہ اس کی بو پا کر فوراً سمجھ جاتا کہ یہ لڑکی کوئی بدرو ہے، مگر چھلیڈی نے تو اسی واسطے اپنے بدرو ہونے کی ساری نشانیاں غائب کر دی تھیں کہ نستور ہوشیار نہ ہو جائے۔ چھلیڈی نے گھر کا سارا جھاڑ پونچھ کا کام سنبھال لیا۔ وہ برتن بھی صاف کر دیتی، فرنیچر صاف کرتی، بازار سے سودا لے کر آتی، سب سے زیادہ سے نستور جن کی خدمت شروع کر دی تاکہ اس کے دل پر اپنا اثر جما سکے۔ وہ نستور جن کے کپڑے خود دھوتی، انہیں خود استری کرتی، اس کے لیے چائے بنا کر اوپر والے کمرے میں لے کر جاتی، اسے باغیچے کے پھول توڑ کر گلدستہ بنا کر دیتی، اس کے جوتے صاف کرتی۔ نستور اسے بہت منع کرتا کہ شمو بیٹی میری اتنی خدمت نہ کیا کرو، مگر شمو یعنی چھلیڈی کہتی، انکل آپ کی شکل میرے ابو سے بہت ملتی ہے، میں تو آپ کو اپنا ابو ہی سمجھتی ہوں۔ نستور کے دل میں چھلیڈی کے لیے محبت اور پیار اور زیادہ بڑھ جاتا۔ نستور جن بھی چھلیڈی کو اپنی بیٹی کی طرح پیار کرنے لگا۔ ایک دن چھلیڈی نستور کے کمرے میں آئی۔ نستور جن اپنے گمشدہ دوست یاماک کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ نہ جانے کہاں کھو گیا ہے۔ چھلیڈی نستور کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ نستور جن بولا، واہ بھائی واہ، ہماری بیٹی شمو ہمارے لیے چائے بنا کر لائی ہے، آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ چھلیڈی نستور جن کے پاس بیٹھ گئی۔ نستور چائے پینے لگا۔ ویری گڈ، ہماری بیٹی نے کتنی اچھی چائے بنائی ہے۔ چھلیڈی نے دیکھا کہ موقع بڑا اچھا ہے، کہنے لگی، انکل نستور میری امی مجھے جن پریوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھیں۔ وہ کہا کرتی تھی کہ جن کی طاقت کسی نہ کسی خاص چیز میں ہوتی ہے، اگر وہ چیز گم ہو جائے تو جن کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ انکل آپ بھی جن ہیں، آپ کی طاقت کس میں ہے؟ نستور جن نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی تم اس کی فکر کیوں کرتی ہو؟ میری طاقت جس چیز میں ہے وہ ہر وقت میرے پاس رہتی ہے، اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ چھلیڈی مکاری سے کام لیتے ہوئے رونے لگی۔ نستور نے جلدی سے چھلیڈی کے سر پر پیار کیا۔ ارے ہماری بیٹی رونے کیوں لگی؟ چھلیڈی نے آنسو پونچھ کر کہا، انکل میں اس لیے روتی ہوں کہ اگر خدا نہ کرے کسی نے وہ چیز چھین لی تو پھر کیا ہوگا؟ میں اپنے پیارے انکل نستور کو کہاں تلاش کرتی پھروں گی؟ نستور جن چونکہ بھولا بھالا جن تھا، وہ مکار چھلیڈی کی باتوں میں آ گیا۔ جلدی سے بازو پر سے قمیض ہٹا کر چھلیڈی کو اپنے بازو پر بندہ سلیمانی لاکٹ دکھایا اور بولا، یہ دیکھو میری طاقت اس سلیمانی لاکٹ میں ہے، یہ ہر وقت میرے بازو میں بندہ رہتا ہے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ مکار چھلیڈی نے سلیمانی لاکٹ کو غور سے دیکھا، اس کے بعد پھر رونا شروع کر دیا۔ نستور جن پیار سے اسے چپ کرانے لگا۔ چھلیڈی نے روتے ہوئے کہا، انکل میرا دل کہتا ہے کہ کوئی دشمن آپ کے لاکٹ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں نے رات کو خواب میں بھی دیکھا تھا کہ ایک بڑے بڑے سینگوں والا جن آپ کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ لاکٹ کو بازو سے اتار کر گھر میں کسی جگہ چھپا دیں، اس طرح اگر دشمن آپ پر بھی حملہ کرے تو آپ لاکٹ نہ چھین سکے گا۔ بھولا بھالا نستور جن چھلیڈی کی باتوں میں آ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ واقعی شمو بیٹی ٹھیک کہتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہو۔ اتنا وہ جانتا تھا کہ جادوگر سامری کوہکاف کے شاہی جنات کا دشمن ہے، اور کوہکاف کے ہر نیک جن کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ سلیمانی لاکٹ کو گھر میں کسی خفیہ جگہ پر چھپا دے تو اس طرح لاکٹ محفوظ رہے گا۔ اس لیے وہ کہنے لگا، بیٹی شمو کہتی تو تم ٹھیک ہو، میرے دشمن جن بہت ہیں، اگر کسی کا طلسم مجھ پر چل گیا تو میرا لاکٹ اتار کر لے جائے گا۔ چھلیڈی نے 3 نشانے پر لگتا دیکھا تو آنسو پونچھ کر جلدی سے بولی، یہی تو میں کہہ رہی ہوں انکل، پلیز آپ لاکٹ کسی محفوظ جگہ پر چھپا دیں۔ مگر کس جگہ چھپاؤں؟ نستور نے پوچھا۔ چھلیڈی نے پہلے ہی سب کچھ سوچ رکھا تھا، کہنے لگی، انکل آپ ایسا کریں، کوٹھی کے پیچھے جو اسٹور ہے نا، جہاں گھر کی ٹوٹی پھوٹی چیزیں پڑی رہتی ہیں، لاکٹ وہاں چھپا دیں، وہاں کوئی نہیں جاتا، اسٹور بند پڑا رہتا ہے۔ ہاں، بھولا بھالا نستور جن خوش ہو کر بولا، یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا، اسٹور روم میں کبھی کوئی نہیں جاتا، وہاں لاکٹ بالکل محفوظ پڑا رہے گا، مگر تم کسی کو بتانا مت۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی انکل، چھلیڈی نے خوش ہو کر کہا۔ تو چلو ابھی چل کر لاکٹ چھپا دیتے ہیں، نستور جن نے کہا۔ اس وقت گھر میں امی، ڈیڈی، معطر اور عمران میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ نستور چھلیڈی کو لے کر کوٹھی کے پیچھے اسٹور روم میں گیا۔ اسٹور روم میں بڑا کاٹ کباڑ پڑا تھا۔ نستور نے اپنا سلیمانی لاکٹ اتار کر ہاتھ میں تھام رکھا تھا، کہنے لگا، یہاں کس جگہ چھپاؤں لاکٹ؟ کونے میں عمران اور ڈیڈی کے پرانے ٹوٹے ہوئے جوتے پڑے تھے۔ نستور نے ایک جوتے کو اٹھا کر جھاڑا اور بولا، اس جوتے میں لاکٹ کو چھپا دیتا ہوں، اس جوتے کو تو یہاں سے کوئی بھی نہیں لے کر جائے گا۔
نستور نے لاکٹ رومال میں لپیٹ کر پرانے جوتے کے اندر آگے رکھ دیا، پھر جوتے کو دوسرے جوتوں کے ساتھ وہیں رہنے دیا۔ بھولا بھالا نستور جن بڑا خوش ہو کر بولا، شمو بیٹی، یہ تم نے مجھے بڑی اچھی ترکیب بتائی، اب مجھ سے کوئی بھی دشمن لاکٹ نہیں چھین سکے گا۔ چھلیڈی نے کہا، اب میں بھی بڑی خوش ہوں انکل نستور، اب میرے انکل کی طاقت کوئی نہیں چھین سکے گا۔ چلو اب واپس چلتے ہیں، مگر ہاں گھر میں کسی کو نہ بتانا کہ میں نے اپنا لاکٹ یہاں چھپایا ہے، میں کبھی کبھی یہاں آ کر اپنا لاکٹ دیکھ جایا کروں گا۔ چھلیڈی بولی، توبہ توبہ انکل، میں بھلا کسی کو کیوں بتاؤں گی؟ شاباش، آؤ چلتے ہیں، نستور نے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، اور چھلیڈی یوں ہی گھر کی صفائی میں لگ گئی، مگر اب وہ وہاں سے نکل بھاگنے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ وہ جس کام کے لیے اس گھر میں آئی تھی وہ کام اس نے پورا کر دیا تھا۔ اس وقت گھر میں ڈیڈی، امی، عمران وغیرہ نہیں تھے۔ چھلیڈی کے لیے بھاگ جانے کا بڑا اچھا موقع تھا۔ اس نے رحمو بابا کو کہا کہ صرف ختم ہو گیا ہے، میں بازار سے لینے کے لیے جا رہی ہوں۔ رحمو بابا نے کہا، بیٹی تم نہ جاؤ، میں لے کر آ جاؤں گا، مگر چھلیڈی نہ مانی اور کوٹھی سے نکل گئی۔ باہر آتے ہی وہ کوٹھی کے پچھواڑے گئی، آسمان کی طرف دیکھ کر زور سے پھنکار ماری اور غائب ہو گئی۔ جادوگر اور چڑیل بل بطوڑی اپنے غار میں الو کی کھوپڑی کے سامنے رکھے کوئی منتر پڑھ رہے تھے کہ اچانک چھلیڈی ظاہر ہو گئی۔ بل بطوڑی نے اس کی طرف دیکھا، علی مردے خانی، تو اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ چھلیڈی نے کہا، آپا بل بطوڑی، اپنا وعدہ پورا کرو، مجھے کھانے کے لیے 4 پرانے مردے دو، میں تمہارا کام کرائی ہوں۔ جادوگر ہامون اور بل بطوڑی بڑے خوش ہوئے۔ اچھا تو بتا سلیمانی لاکٹ کوٹھی میں کس جگہ ہے؟ چھلیڈی نے انہیں بتا دیا کہ نستور نے سلیمانی لاکٹ بازو سے اتار کر کوٹھی کے اسٹور روم میں پرانے جوتے کے اندر رکھا ہے۔ چڑیل بل بطوڑی نے خوشی سے چیخ ماری اور کہا، بس جادوگر ہامون، اب چل جلدی، ہم ابھی پرانے جوتے لے کر شیشے کے برتن بیچنے والوں کا بھیس بدل لیتے ہیں۔ جادوگر ہامون بولا، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نستور کے دل میں کوئی خیال آ جائے اور وہ وہاں سے لاکٹ اٹھا کر دوبارہ اپنے بازو پر باندھ لے۔ ابھی دن کا وقت ہے اور چھلیڈی نے بتایا ہے کہ گھر میں ڈیڈی اور امی موجود نہیں ہیں۔ چھلیڈی بولی، ابھی نہ جاؤ، ابھی نستور جن گھر پر ہی ہے، میں جا کر دیکھتی ہوں، اگر وہ گھر سے نکل گیا ہوگا تو میں تمہیں خبردار کر دوں گی، پھر تم چلے جانا۔ یہ ٹھیک ہے، ہامون جادوگر نے کہا، جلدی جاؤ۔ چھلیڈی اسی وقت غائب ہو کر عمران کی کوٹھی کے باہر پہنچ گئی۔ وہاں جاتے ہی اس نے کالی بلی کا روپ بدلا اور کوٹھی کے گیٹ کے سامنے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ ڈیڈی امی کسی رشتہ دار کے ہاں گئے ہوئے تھے، عمران اور معطر ٹیوشن پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ نستور اپنے کمرے میں تھا۔ بیٹھے بیٹھے نستور کو خیال آیا کہ کیوں نہ وہ ایک بار پھر دریا کے پل پر جا کر اپنے دوست یاماک سانپ کو تلاش کرے۔ اب تو اس نے اینک لگوا لی ہے، وہ اسے دور سے بھی دیکھ لے گا۔ جو بات قسمت میں لکھی ہوتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ نستور کمرے سے نیچے اتر کر رحمو بابا کے پاس آیا اور کہنے لگا، رحمو بابا، میں ذرا دریا تک جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ رحمو بابا نے کہا، نستور بھائی اپنا خیال رکھنا۔ نستور نے ہنس کر کہا، فکر نہ کرو رحمو بابا، میں جن ہوں، کوئی عام انسان نہیں ہوں۔ اتنا کہہ کر نستور نے چٹکی بجائی اور غائب ہو گیا۔ سلیمانی لاکٹ میں یہ خاص بات بھی تھی کہ اگر لاکٹ نستور کے قبضے میں ہے تو اس نے لاکٹ کو اپنی مرضی سے چاہے کسی ویران جگہ پر ہی کیوں نہ دبا رکھا ہو، اس کی طاقت نستور کے پاس ہی رہتی تھی۔ لیکن اگر لاکٹ کسی دشمن کے قبضے میں چلا جاتا ہے تو نستور جن کی طاقت ختم ہو جاتی تھی۔ اس وقت لاکٹ کوٹھی کے اسٹور روم میں موجود تھا اور نستور جن کا اس پر قبضہ تھا، چنانچہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ لاکٹ نستور کے بازو کے ساتھ بندھا ہوا ہے یا نہیں۔ نستور کو غائب ہوتے سامنے درخت پر بلی کے روپ میں بیٹھی ہوئی چھلیڈی نے بھی دیکھا تھا۔ جو ہی نستور جن غائب ہوا، چھلیڈی بھی پھنکار مار کر درخت پر سے غائب ہو گئی۔ وہ سیدھی جادوگر ہامون اور چڑیل بل بطوڑی کے غار میں گئی اور انہیں بتایا کہ اس وقت موقع ہے، نستور بھی چلا گیا ہے، گھر میں صرف نوکر رحمو ہی ہے۔ آپا بل بطوڑی، اب میرے 4 مردے مجھے دو۔ چھلیڈی یہ کہہ کر بل بطوڑی کی طرف دیکھنے لگی۔ بل بطوڑی چڑیل نے چیخ مار کر ہوا میں اپنا لمبے ناخنوں والا ہاتھ لہرایا اور دوسرے لمحے غار میں چھلیڈی کے آگے زمین پر 4 مردے پڑے تھے۔ جادوگر ہامون بولا، چھلیڈی مردے خانی، تو اب یہاں بیٹھ کر ان کا ناشتہ کر، ہم سلیمانی لاکٹ لینے جاتے ہیں۔ جادوگر ہامون اور بل بطوڑی چڑیل نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک ہی وقت میں چیخ ماری اور دونوں غائب ہو گئے۔ جب وہ ظاہر ہوئے تو وہ پرانے جوتے لے کر چینی اور شیشے کے برتن بیچنے والوں کے بھیس میں موجود تھے۔ ہامون نے سر پر شیشے کے اور چینی کے برتنوں سے بھرا ہوا ٹوکرا اٹھا رکھا تھا۔ بل بطوڑی عام عورتوں کے لباس میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔